السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین، گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش کیا گیا تھا، اور واقعہ تھا اسراء اور معراج کا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو میں نے بیان کیا تھا۔ آج کا درس بھی اسی سے متعلق ہے، اور اسی سے متعلق چند اہم مسائل ہیں جن کا ذکر کرنا بھی اور جن کے بارے میں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، جو عقلانی ہیں، عقل پرست ہیں، دین کے ہر مسئلے کو اپنی عقل کی کسوٹی اور بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ عقل میں نہیں آتا یا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن میں اسراء کا ذکر ہے لیکن معراج کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس شبہے کی بنا پر بہت سارے لوگ ہیں، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی یا کچھ لوگوں کی جو اس شبہے کی بنا پر معراج کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ سراسر بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے۔ معراج کا ذکر متواتر حدیثوں ثابت ہے، بہت سارے صحابہ سے حدیث مروی ہے، انہی میں سے علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود، ابو ذر، مالک بن صعصع، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو سعید الخدری، عائشہ، اسماء، صہیب، ام ہانی، ابو ایوب، ابو امامہ، سمرہ۔ کن کن صحابی کا نام میں ذکر کروں؟ ان صحابہ سے حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے، بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس طریقے سے اور بھی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان تمام کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ لہذا قرآن میں ذکر نہ ہونے سے اس کا انکار کر دینا یہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ہم دین کی بہت ساری باتوں کا انکار کر دیں۔ جیسے قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے تو کیا دجال کا انکار کر دیا جائے گا؟ قرآن میں مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں؟ قرآن کریم میں قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، قبر میں جو اہل ایمان ہیں ان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی حکمت، اللہ نے کچھ باتیں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائیں اور کچھ باتیں اپنے نبی کو بتائیں، ہمارے نبی نے بیان فرمایا، دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، رسول نے ہمیں یہ چیز دی ہے، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور یہ غیب سے متعلق ہے، غیب میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، غیب کے اندر انسان کی عقل نہیں کام کرتی کہ انسان غیب کی باتوں کو اپنے محدود عقل کے دائرے میں سمجھنے کی اگر کوشش کرے گا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ دیکھیں جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، وحی کے آنے کا معاملہ ہے، قرآن کے نزول کا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے جو ہمارے ایمانیات سے متعلق ہیں، انسان اگر قبر میں اپنی دماغ میں اور عقل کی بنیاد پر سمجھے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے تو اتنا فرمایا قرآن کریم کے اندر جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ کسی انسان کے دماغ میں اس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی تمام چیزوں کا ادراک کر لینا تو دور کی بات ہے، انسان ان تمام چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا جتنی نعمتیں انسان کو جنت کے اندر ملیں گی۔ اللہ نے صاف طور پر قرآن کریم کے اندر فرما دیا، نبی نے فرما دیا، پھر ہم ان تمام چیزوں کی عقل کی کسوٹی پر رکھیں، عقل میں آئے تو مانے، نہ آئے تو انکار کر دیں۔ میرے بھائیوں یہ نیری جہالت ہے، اور اس طریقے سے یہ گمراہی ہے، اور یہ جو
تھے رافضہ سمجھ لیجئے، یا جو معتزلہ عقل پرست اور عقلانی لوگ، ان لوگوں کی باتیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ضروری کہ ہر چیز کا ذکر ہو، دین میں آ گیا، دین قرآن و سنت کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، صحیح حدیثوں کے اندر آ گیا، اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں آنا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یعنی اہم باتیں بیان کر دی جائیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وضو کا ذکر ہے قرآن میں، تیمم کا ذکر ہے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا قرآن کریم کے اندر۔ کون زیادہ اہم ہے؟ قرآن میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، لیکن نصاب کا ذکر نہیں ہے کہ کب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، کس پر زکوٰۃ دینا ہے، کتنا مال ہوگا تب آپ زکوٰۃ دیں گے، اس کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا۔ تو یہ سب باتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر دین اتارا، اور اس دین کے بیان کی ذمہ داری، شرح کی ذمہ داری آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اسے کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ آپ نے قرآن کو بیان کیا لوگوں کے سامنے، اس کی تفسیر کی، کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود قرآن کی تفسیر کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی، اس کی دین کو کھول کھول کر کے آپ نے ساری امت کے سامنے بیان کر دیا۔ لہذا یہ شوشہ جو منکرین سنت کا ہے، منکرین حدیث کا ہے، یا جو حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا نہ آنا ہم نہیں مانیں گے اس کو، یہ بہت ساری کیا ہے، یہ جہالت اور دلالت اور گمراہی ہے۔ قرآن میں تو نماز جنازہ کا بھی ذکر نہیں موجود ہے، کیسے آپ پڑھیں گے؟ تو دفن کر دو اپنے مردوں کو بغیر جنازے کے، ہے کہ نہیں؟ عقیقے کا ذکر نہیں ہے، بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا کہ کیسے دین کس چیز کا نام ہے، کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتائیں۔ لہذا کچھ باتیں قرآن میں ہیں اور کچھ باتیں حدیثوں کے اندر ہیں، لہذا دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے۔ جیسے اگر آپ ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو سارے نبیوں کو گویا کہ آپ انکار کر دیتے ہیں۔ اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ جو ہے نوح کی قوم نے نبیوں کا رسولوں کا انکار کر دیا۔ وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح کی قوم نے نبیوں کا رسولوں کا انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی طرف نوح کی قوم کی طرف کتنے رسول بھیجے گئے تھے؟ اللہ نے صرف ایک رسول بھیجا تھا بس، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ رسولوں کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار، اس لیے ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام نبیوں پر، لا نفرق بین احد منہم، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک۔ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے ایک وحی کا انکار حدیث کا، قرآن کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا نبی کی اطاعت کرو، کتنی آیات ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے تمہیں لے لو، جسے منع کریں اسے تم رک جاؤ۔ لہذا یہ شوشہ بنا کر کے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، اس کو نہیں مانیں گے، بے بنیاد چیز ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی معراج کی انکار کرے تو کہا وہ کافر ہے، کیونکہ متواتر حدیثوں کا منکر ہے، وہ متواتر حدیث ہے معراج کے تعلق سے، ایک دو حدیثیں نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر مرچ مسالہ لگا کر کے بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن میں نے صحیح حدیث کی روشنی میں گزشتہ درس میں معراج کے موقع پر جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، جس چیزوں کا آپ نے دیدار کیا، وہ تمام باتیں کم و بیش میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بہرحال معراج کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ اس کے تعلق سے فتویٰ ہے، کیونکہ متواتر کا انکار اللہ کی وہی کا انکار ہے، متواتر حدیثوں کا انکار ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ خواب میں ہوا تھا یا جسمانی ہوا تھا، اس میں بھی بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا تو روحانی ہوا تھا، جسمانی نہیں ہوا تھا، یہ روحانی ہوا تھا، خواب کے اندر نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی قول باطل ہے۔ یہ معراج کا واقعہ، اسراء کا واقعہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا تھا، جسم اور روح کے ساتھ۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی. سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بڑے معاملے کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کوئی بڑا معاملہ پیش آئے. خواب کے اندر یہ سب معاملہ آنا بڑا معاملہ نہیں ہے. خواب میں تو ہم بھی اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کا سفر کیا، سب سے ہماری ملاقات ہوگی، واپس آ گئے. کہاں کہاں انسان سفر کرتا ہے خواب کے اندر. لہذا خواب میں آنا ہی کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں تھا یہ. اس لیے سبحان کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. عبد، عبد کسے کہا جاتا ہے؟ عبد جسم اور روح کے مرکب انسان کو کہا جاتا ہے. اپنے بندے اور اپنے غلام کے ساتھ کتنا اونچا مقام ہے. اور معراج میں اللہ رب العالمین نے آپ کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن پھر بھی عبد سے تعبیر کیا، کیونکہ بندے کی معراج یہی ہے جتنا زیادہ اپنے اللہ کے سامنے وہ جو ہے گریہ ازاری کرے گا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات گزار بن کر کے رہے گا، وہی اس کی معراج ہے، وہی اسی کے اندر بلندی ہے، اور یہی اسی کے اندر یہی اس کا مقام و مرتبہ ہے. انسان متکبر بن کر کے رہے یہ نہیں، یہ اصل چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے، غلام بن کر کے رہے. یعنی اتنا اونچا مقام ملا آپ کا، پھر بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے فضل، اللہ رب العالمین کی مشیت سے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں آپ کے ساتھ کرائیں. اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے اس بات سے. یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ نے معراج کیا تو آپ الوہیت کے درجے کو پہنچ گئے اور آپ کی شان میں غلو کر دیا جائے، آپ کو نبوت سے ہٹا کر کے الوہیت کے مقام پر لا کر کے فائز کر دیا جائے. ساری چیزیں حرام ہیں. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میرے بارے میں غلو کا شکار مت ہونا جیسا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے. میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو. اتنا مقام ملنے کے باوجود بھی آپ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ بن کر کے آپ نے زندگی گزاری اور اللہ رب العالمین کی بات کر کے آپ نے زندگی گزاری. لہذا آپ اللہ کے بندے اور غلام ہیں. الوہیت اور خالقیت اس کا کوئی بھی چیز آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. لہذا عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مرکب کو، اس کو عبد کہا جاتا ہے. لہذا یہ بھی دلیل اس بات کی کہ آپ کا جو واقعہ ہوا تھا جسمانی طور پر ہوا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو مکہ والے انکار ہی نہیں کرتے. مکے والوں نے انکار کر دیا، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خواب میں تو ہر آدمی سفر کرتا ہے، کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے انسان. اس لیے مکے والوں نے جب انکار کیا تو یہ جانتے تھے کہ جسمانی چیز ہے یہ، تبھی انہوں نے انکار کر دیا. چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے. میں نے بتایا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور آپ نے بیان کیا تو جن کے ایمان کے اندر کچھ کمزوری تھی، جنہیں نے مسلمان ہوئے تھے، علم کی کمی تھی ان کے پاس، زیادہ صحبت ہمارے نبی کی نہیں ملی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کا انکار کر دیا اور مرتد ہو کے دین کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو اگر یہ خواب کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہوتا تو کوئی دین سے مرتد نہیں ہوتا. ایسے ہی آپ نے کئی بار جنت اور جہنم کا دیدار کیا ہے، صرف اس موقع پر نہیں بلکہ آپ نے مدینہ کے اندر جنت اور جہنم کا دیدار کیا. صلاۃ کسوف کے موقع پر آپ کو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا دیدار کیا. آپ باقاعدہ ہاتھ بڑھائے اور جو ہے کہا کہ اگر یہ گچھا میں دے دیتا تو کبھی زندگی میں ختم ہونی تو دنیا کے اندر جنت کا ایک پھل. تو اس طریقے سے آپ نے تو اللہ رب العالمین نے آپ کا دیدار کرایا جنت اور جہنم کا. یہاں بھی آپ نے دیدار کیا مدینہ کے اندر بھی. لہذا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ آپ کے ساتھ روحانی اور جسمانی دونوں تھا. آخری بات جو اس کے تعلق دلیلوں کے تعلق سے یہ کہ آپ نے براق پر سفر کیا تھا. بھائی خواب کے لیے روحانی سفر کے لیے براق کی ضرورت نہیں ہے. براق لایا گیا تھا نا، جیسا کسی بخاری کی حدیث پیش کی گئی، جو گدھے کھچر سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، اور جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی وہاں جا کر کے اپنا قدم رکھتا تھا، بہت تیز رفتار جانور. تو براق پر آپ نے سوار ہو کر کے اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا. تو اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو اس میں براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز پر سوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان خواب میں تو تخیلات میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے، کیا کیا سوچتا رہتا ہے. لہٰذا یہ واقعہ جو پیش آیا یہ جسمانی ہے. اس کا صرف خواب کے اندر کہنا روحانی یہ بے بنیاد غلط بات ہے اور ایک طرح کی دلالت اور گمراہی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے جبریل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی. پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی. سب کو آپ نے نماز پڑھائی. نماز انسان پڑھتا ہے، روح نماز نہیں پڑھتی. اس طریقے سے آپ نے باقاعدہ ان کی امامت فرمائی، ان کی آپ نے جو ہے امامت کرائی ان کی.
اور اس طریقے سے براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا، مسجد المقدس کے ایک دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد اسی رات بیت مقدس سے آپ کو معراج کرائی گئی، اور پھر آپ واپس ہوئے اسی براق سے، اور راستے میں آپ نے قریش مکہ کے قافلہ تھا جو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں آپ نے پانی بھی پیا ایک مشکیزے سے، پانی کو جو ہے پھر آپ نے اس کا ڈھکن بھی بند کیا، ان کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا، آپ نے بتایا بھی اس اونٹ کا رنگ ایسا ہے، ساری بات آپ نے بتائی۔ جب قافلہ آیا تو کہا ہاں یہ بات تمہارے ساتھ ہوئی تھی، اس طرح کہ ہمارا اونٹ غائب ہو گیا تھا۔ تو یہ سب روح کے ساتھ نہیں آتا ہے، واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کی روح پانی پیتی ہے، نہیں، انسان کا جسم جب روح اور جسم ہوتا ہے تو انسان پانی پیتا ہے۔ تو یہ سارے اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا روحانی اور جسمانی تھا۔ تیسرا مسئلہ اس کے تعلق سے کہ آپ نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ بہک گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی ذات کا دیدار کیا، اس میں بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کا دیدار نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین کے نور کو دیکھا، اور انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ تدرکہ الابصار، اللہ نے فرمایا نگاہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان دیدار کریں گے، دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس میں جو معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں، عقلانی لوگ، انہوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ نہیں، کوئی اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو دنیا کا واقعہ تھا، آخرت کا واقعہ نہیں تھا۔ یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیکھنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہاں، دنیا کے اندر۔ آخرت میں ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن اہل ایمان کریں گے، کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ جیسے ایک انسان بادشاہ سے ملتا ہے، اسے مثال سمجھانے کے لیے اللہ کی اونچی مثال ہیں، اسے اپنی زندگی کا سب سے بہتر واقعہ اور اپنی زندگی میں سب سے بہتر دن سمجھتا ہے کہ ہماری بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو اسے لوگوں کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، سب کا خالق مالک اللہ تعالیٰ، لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک بہت عظیم نعمت ہوگی جو اللہ رب العالمین اپنے اہل ایمان اور جو متقی بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کرائے گا۔ تو اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی ذات کا دیدار نہیں کیا، اللہ کا نور دیکھا، نور اللہ کا حدیث کے اندر آتا ہے، نور کا میں دیدار کیا۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صحابی اس کا قائل ہے۔ کچھ لوگ عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول تھا کہ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ بن عباس سے دو طرح سے مریں گے، ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ مطلق کہ آپ نے دیکھا، اور یہ کہ اپنے دل سے دیکھا، یعنی یقین کیا۔ کہیں بھی ان کا یہ قول نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ لہذا جہاں پر یہ ہے کہ دیکھا، وہاں پر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نور کو دیکھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیکھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہے، قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک تابعی جن کا نام مسروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت عائشہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں 3 چیزوں کے بارے میں اگر کوئی بتائے تو جھوٹا ہے۔ اور بعض باتوں کے درک آتا کہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ 3 باتوں میں اگر کسی نے تم سے کچھ بیان کیا تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان۔ پہلی بات انہوں نے کہا یہ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جسے تم سے یہ بیان کیا کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بات اس نے کہی۔ اللہ کا ارشاد ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کے ادراک نہیں کر سکتی، دنیا کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ آخرت میں ہماری نگاہوں کو اللہ وہ طاقت دے دے گا کہ اللہ کا ہم دیدار کریں گے۔ پھر کہا، اور پھر ایک حدیث اور پڑھی، وما کان لبشر، قرآن کی آیت، ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اللہ رب العالمین انسان سے، بشر سے جب بات کرتا ہے تو وہی کے ذریعے سے یا پردے کی آڑ سے، پردے کی پیچھے سے۔ لہذا ہمارے نبی نے اللہ کے دیدار نہیں کیا، اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا، کلام کرتے تھے،
لیکن پردہ بیچ میں حائل ہوتا تھا، نور آپ نے دیکھا، اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار نہیں کیا۔ ومن حدث کأنه يعلم ما في غد فقد كذب، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کل کی بات جانتے ہیں، اس نے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کمائے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب معلوم تھا کل کی باتیں، اس نے جھوٹ بولا۔ تیسری بات انہوں نے فرمایا ومن حدث کأنه کتم فقد کذب، جس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے کچھ چھپا لیا ہے دین میں کی باتیں کچھ، اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو تمہاری طرف وحی کی گئی اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو جو بھی آپ کے پاس اللہ کی وحی آئی قرآن اور حدیث کی شکل میں جو بھی آئیں، آپ نے ساری امت کو پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ بہت بڑا رد ہے اہل بدعت پر، بدعتیوں پر، جو دین کے اندر نئی نئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ گویا کہ دین کامل ہی نہیں ہوا، یا نعوذ باللہ ہمارے نبی نے کچھ چھپا لیا نہیں بتایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی دین کے اندر بدعت کرتا ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ارتکاب کرتا ہے، یا تو یہ کہتا ہے کہ دین کامل نہیں ہوا، یہ اللہ پر اعتراض کہ اللہ نے نیا دین جو ہے کامل دین نہیں دیا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، یا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا لیکن نبی نے نہیں پہنچایا، نبی نے خیانت کی، نبی نے چھپا لیا۔ کون کہتا ہے؟ امام مالک نے بھی کہا ہے اور حضرت عائشہ نے بھی اسی بات کہی ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز اگر پیدا کرتا ہے تو دین کے اندر، کیونکہ بدعت کا تعلق دین سے دنیا سے نہیں ہے، دنیائی چیزوں کو بدعت نہیں کہا جائے گا، یہ موبائل چشمہ یہ سب بدعت نہیں ہے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں بدعت تو کہتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے، موبائل کا استعمال، یہ سب دنیا کی چیزیں دین سے متعلق نہیں ہیں، اس کو بنانے والے نے دین سمجھ کے تھوڑی بنایا ہے، موبائل کو ہم استفادہ کرتے ہیں دین کے کام کے لیے، لیکن یہ دنیاوی چیز ہے، لہذا یہ دین، اللہ نے دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کیا، دنیا نہیں مکمل ہوئی ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی، لوگ پیدا کریں گے، اللہ انسان کو عقل دے گا اور ٹیکنالوجی آگے جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو دنیا کی چیزیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، یہ دین کو اللہ نے مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہمارے نبی نے آپ کی ذات کا نہیں کیا، اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے یہ معراج کے نام پر جشن منانا دین کے اندر بدعت اور حرام ہے، بدعت ہے دین کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کب واقع ہوئی، اس کے بارے میں مورخین کا بہت اختلاف ہے۔ عظیم سیرت نگار علامہ صفی الرحمٰن مبارک پوری، جن کی کتاب کا میں بار بار حوالہ دیتا ہوں، رحیق المختوم، جو پوری دنیا میں اول پوزیشن جس کتاب کو ملی تھی، اس میں انہوں نے 7 اقوال بیان کیے ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نبوت کے سال معراج واقعہ پیش آیا، دوسرا قول یہ کہ نبوت کے 5 سال بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، تیسرا قول یہ کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ملکوں میں لوگ رجب کی 27 تاریخ کو ہی مناتے ہیں جشن۔ یہ 3 قول انہوں نے پیش کیا، 7 قول پیش کیے، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، باقی 4 قول میں بعد میں پیش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں سارے اقوال پیش کرنے کے بعد کہ اس میں جو تینوں پہلے کے قول ہیں، یہ تینوں قول جو میں نے ابھی بیان کیا، کون سا، نبوت کے سال واقع ہوا، نبوت کے 5ویں سال، یا نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو، یہ تینوں قول صحیح نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں لوگ 27 رجب کو مناتے ہیں نا جشن، آپ لوگوں کو معلوم کہ نہیں معلوم ہے، رجب کی 27 تاریخ کو گھروں کو سجاتے ہیں، قمقمے مسجدیں کو سجاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سب بدعت ہے میرے بھائی، دین کی حرام ہے ساری چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں قول صحیح نہیں، کیوں نہیں صحیح ہے، اس کی دلیل دیکھیے ذرا، دیکھیے کتنی بڑی دلیل انہوں نے دی ہے۔ دلیل یہ دیا انہوں نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو 5 نمازیں فرض ہوئی، کہاں فرض ہوئی ہیں، معراج کے اندر ہوئی ہیں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی، کیونکہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آئی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ 27 رجب کو نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز فرض ہونے سے پہلے ہوئی ہے، جب تک وہ زندہ تھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا کہ 5 نمازیں کہاں فرض ہوئی ہیں، معراج میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، معراج میں ہوئی ہیں۔ اور
حضرت خدیجہ کی وفات معراج سے پہلے کا واقعہ ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہو گئی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں یہ جو ہے ہو گیا تھا، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ اور نبوت کا 10ویں سال 27 رجب پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے؟ رمضان سے پہلے آتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال جو رجب کی 27 تاریخ کو، ایک قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد خدیجہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے یہ معراج کا واقعہ، کیونکہ جب وہ زندہ تھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، معراج کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، اور ان کی وفات بھی جب ہوئی ہے نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، لہذا یہ جو بتایا جاتا ہے 27 رجب یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 قول اور پیش کرتے ہیں وہ۔ چوتھا قول کہ ہجرت سے 16 مہینہ پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ 5واں قول ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ نمبر 6 یا چھٹا قول ہجرت سے صرف 1 سال پہلے واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو 6 اقوال پیش کیے انہوں نے، اور ہاں 7واں قول کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسکین کی خاطر طائف کے واقعے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ تینوں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن بعد کے جو 4 اقوال ہیں ان میں سے کون صحیح ہے، کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جب معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے کہ معراج کب واقع ہوا، تو اور پھر رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا، جیسا کہ دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی، پھر رجب کی 27 تاریخ کو جشن منانے کی کیا حقیقت ہوگی؟ یہ جائز ہوگا؟ اور ہم مان ہی لیں چلو رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا، کوئی نہ کوئی تاریخ تو تھی، کوئی نہ کوئی رات تو تھی جس میں واقعہ پیش آیا۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کئی سال رہے؟ جی 10 سال جی، مکے میں 13 سال تھے، مدینے میں 10 سال تھے، ٹھیک ہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ کیا آپ نے 10 سالہ دور میں کبھی اس تاریخ کو جشن منایا؟ آپ نے ساری باتیں تو بیان کر دیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، لیکن کیا آپ نے کسی حدیث کے اندر تاریخ بھی بیان کی کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا فلاں رات تھی، پیر کا دن رات تھی، یا جمعرات کی رات تھی، یا فلاں رات؟ نہیں، بس رات، ایک رات میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ ہمیں اس سے نہیں لینا دینا ہے، ہمیں یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری عبرت کیا، نصیحت کیا، اس کا پیغام کیا، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ دن اور تاریخ یہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، اسی لیے پیر کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کی جس دن ولادت ہوئی، جس دن اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، یہ نہیں کہ آپ کی تاریخ لے کر کے ایک دن سال میں جشن لوگ منا لیتے ہیں، اس لیے یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے، اس میں ہماری نصیحتیں کیا، عبرتیں کیا ہیں، کیا پیغام یہ دیتا ہے ہم کو، یہ اصل چیز ہے۔ لہٰذا میرے بھائی یہ بنانا سراسر جائز نہیں ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا۔ علماء کی فتاوی موجود اس کے تعلق سے، علماء کے تعلق فتاوی، اس کے بدعت ہونے کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کے آپ دیکھیں گے ان کے فتاوی ملیں گے، شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ کیا نام ہے ابن عثیمین، ہمارے یہاں کے علماء، یہاں کے علماء، پوری دنیا کے علماء جو کتاب و سنت کے، توحید و سنت کے علماء ہیں، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء، ان کے فتاوی آپ کو ملیں گے۔ جو اہل بدعت ہے، بدعتی لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، لیکن جو کتاب و سنت، توحید سنت کے علماء ہیں، ان کی دلیلیں اور ان کے فتاوی آپ کو ملیں گے کہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین نے کبھی کسی نے کیا، یا صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، کسی نے نہیں کیا، لہٰذا جب انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ لہٰذا دین کے اندر ایک نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ کیا ہے، وہ مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ کچھ مسائل جس کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرابات سے محفوظ رکھے، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے، نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید سنت پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔